الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سامعین کرام، معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں آج کے پروگرام میں ہم ایک نبوت کے باب میں، نبوت کے عقیدے میں آج ایک اور بحث کا آغاز کرتے ہیں اس پروگرام میں. اور نبوت کے مختلف پہلوؤں میں سے ہمارے نبی جو ہیں، آخری نبی اللہ کے، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ کے معجزات، اور آپ کے معجزات میں جو سب سے زندہ، جو معجزہ، ابدی معجزہ جو زندہ ہے ابھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ قرآن مجید. آخری گفتگو جو ہوئی وہ ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے. اور آج ہم نبوت کے عقیدے کے بارے میں ایک اور پہلو کو، آخری نبی کی ختم نبوت کے پہلو کو لے کر گفتگو کا آغاز کریں گے. یعنی اس ڈائمنشن سے گفتگو کریں گے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشریت کی ہدایت کے لیے، اور سب سے آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی اور آپ کی ذات بابرکت اور آپ کی یہ عظیم شخصیت کہ جو اللہ کے محبوب ہیں اور پیارے نبی ہیں، اور آپ کے اوپر سلسلے نبوت کا اختتام ہوا. تو یہ ختم نبوت جو عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا، تمام اہل اسلام کا، یہ مسلم عقائد میں سے ہے. اور اس میں جو ہے عقیدہ جو نہ رکھے وہ عزیزان گرامی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. عزیزان گرامی، تو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے توحید اور وحدانیت خدا پر ایمان ہے، اور توحید اور وحدانیت خدا کے بعد نبوت پر ایمان، انبیاء، تمام انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے جو آئے ان پر ایمان، اور اسی طرح قیامت اور معاد پر ایمان. اور یہ تمام، یہ تینوں چیزیں اصول دین میں سے ہے. اور جو یہ وہ اصول دین کے تمام مسلمانان عالم صدر اسلام سے آج تک جو ہے ان کا بنیادی عقیدہ یہی ہے، توحید اور وحدانیت پروردگار عالم. اور اسی طریقے سے نبوت، اور نبوت میں پھر ختم نبوت، ہمارے آخری نبی جو ہمارے نبی ہیں، پیغمبر اسلام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نبوت پر ایمان اور ان کے ختم نبوت پر ایمان کہ آپ آخری نبی ہیں. نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اختتام نبوت آپ کی مبارک ذات اور آپ کی عظیم ہستی پر ہو گیا. اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا مسلم عقیدہ ہے، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. عزیزان گرامی، تو اب آپ کے سامنے ختم نبوت کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم بحث کا آغاز کرتے ہیں. اور بس یہ توحید، نبوت، اور نبوت میں پھر آخری نبی کی نبوت، رسالت آپ کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کے ختم نبوت، قیامت، معاد اور قرآن مجید پر ایمان اور قرآن مجید پر اعتقاد کہ آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی اور ہر قسم کی تحریف سے یہ کتاب محفوظ ہے. تو سامعین کرام، محترم ناظرین، اب آپ دیکھیے کہ
توحید جو ہے اس کے مطالب آپ کے سامنے پیش ہوئے، اور یہ جو بعض حضرات کا اور بعض مکاتب فکر کی طرف سے چند اسکالرز کا توحید کے مطلب کو صحیح نہ سمجھنا، اب مختلف مکاتب فکر میں مختلف لوگوں کو مختلف شبہات کی بنا پر یہ باتیں جو ہے وہ افسوس کے ساتھ جو ہے وہ عالم اسلام میں پیش آ جاتی ہیں، اور پھر وہ بہت بڑے بڑے اختلافات اور فسادات اور خون ریزی کا سبب بنتی ہیں اسلامی معاشرے میں۔ یہ ایک افسوسناک چیز ہے، اور بالکل ہی بھی اسلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیم سے منافی ہے۔ بلکہ اسلام کا طریقہ کار اور اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ دلائل کے ساتھ اور منطقی استدلال کے ساتھ تمام عقائد کے بارے میں گفتگو کی جائے، اور عقلی اور منطقی دلائل اور اسی طرح منقول دلائل پھر جو صحیح سند کے ساتھ معتبر طریقے سے نقل ہونے والے منقول دلائل، تو پھر عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ ٹھوس طریقے سے استدلال کرتے ہوئے دلائل کی روشنی میں انسان ان عقائد کے بارے میں معتقد ہو، اور یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق آدھا جو ہے وہ مطالعہ کر لیں، اور آدھے قرآن میں سے بعض آیتوں کو دیکھ لیں اور بعض آیتوں کو نظر انداز کر دیں۔ نہیں، کسی بھی پہلو سے گفتگو کرنے کے سلسلے میں توحید کے بارے میں ہو، نبوت کے بارے میں ہو، اس پہلو کے بارے میں وہ تمام مربوط روایتیں اور تمام وہ روایتیں جس میں مختلف حوالے سے جو ہے اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے یا اشارہ ہوا ہے، ان تمام آیتوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے مجموعی طور پر واضح کیا ہوتا ہے پیغام، اس پیغام کو لے کر ٹھوس دلائل کی روشنی میں عقیدہ جو ہے وہ رکھا جائے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ مشرک ہے اور یہ شرک کرنے والے ہیں اور یہ بہتان، یہ الزامات یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے اور قیامت اور معاد پر ایمان رکھنے والے عزیزان گرامی، یہ اصول دین یہ ہیں۔ تو ان دین کے اصولوں پر تمام مکاتب فکر کا، تمام مسلمان فرقوں کا اتفاق ہے۔ لہٰذا اس اتفاق کے بعد دلائل کی روشنی میں جو ٹھوس عقیدہ رکھتا ہو، تو اس کے بعد ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دینا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے پر شرک کے الزامات کو لگانا اور طعن و تشنیع بھونڈے انداز میں، بدترین انداز میں، بغیر دلیل کے الزامات اور اس قسم کی باتیں اگر اسلامی معاشرے میں ہو تو یہ یقیناً اسلام کے ساتھ ایک سازگار طریقہ نہیں ہے، تعلیمات اسلامی کی بالکل منافی اور بالکل مخالف ہے یہ انداز، یہ طریقہ کار۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمانان عالم دلائل کی روشنی میں صحیح عقیدے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، ٹھوس اور محکم دلائل جو موجود ہیں ان دلائل کو دیکھتے ہوئے، دلائل میں غور و فکر کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے صحیح عقیدے کو اختیار کریں، صحیح عقیدے کو اپنائیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے عزیزان گرامی۔ عقائد یہ اساس ہیں، بنیاد ہیں، یہ جڑ ہے، اور اسی کے اوپر انسان کی پوری عملی زندگی جو تعلیمات اسلام ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور وہ تمام بلڈنگ جو ہے وہ انہی پلرز کے اوپر کھڑی ہوگی، انہی بنیادوں کے اوپر وہ عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ منطقی انداز سے اور منطقی اور عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ، اور اسی طرح اس کی تائید میں تمام منقول دلائل اور نقلی دلائل جو معتبر ہیں، اور پھر ان دونوں کے ذریعے ٹھوس دلائل کے ذریعے، محکم دلائل کے ذریعے عقائد کو اپنانا اور اختیار کرنا، یہ تمام اہل اسلام کی ذمہ داری ہے، بلکہ تمام انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی حق کو پانا چاہتا ہے، حق شناس بننا چاہتا ہے، حق شناسی اس کا جذبہ ہے اور حق شناسی اس کا ہدف اور مقصد ہے، تو حق کو پانے کے لیے عزیزان گرامی ایسا کام اور ایسے اخلاق کو اپنانا جو ناحق ہو، جو بلا حق ہو عزیزان گرامی،
تو پھر وہ کیسے اس بات کا مدعی ہو سکتا ہے کہ وہ حق شناس ہونا چاہتا ہے، وہ حق پرست بننا چاہتا ہے، وہ حق کو پانا چاہتا ہے، وہ حق کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو دعویٰ یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب اس کا کردار منطقی ہو، اس کا اخلاق منطقی ہو، منطقی طریقہ کار سے تحقیقات کو انجام دے، دلائل کو اکٹھا کرے، تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد ان دلائل کی روشنی میں ٹھوس طریقے سے محکم دلائل کے ساتھ عقیدے کو اختیار کرے، اور اس کے بعد تعلیمات اسلام کو معتبر ذرائع سے لیتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو۔ عزیزان گرامی، اب ختم نبوت کی بحث کا جو آغاز ہے عزیزان گرامی، یہاں پر ہم یہ لفظ ہے خاتم یا خاتم، دونوں لفظ جو ہے وہ آئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ خاتم اور خاتم، انگوٹھی کو خاتم بھی کہا گیا ہے، انگوٹھی و انگشتر کو خاتم عربی لغت کو دیکھا جائے، اور اسی طرح کلمہ ہے خاتم۔ تو یہ خاتم کا جو کلمہ ہے، ختم، خا تے اور میم سے، تو یہ خا تا میم، یہ اس کے بیسک الفابیٹس ہیں، روٹ الفابیٹس ہیں۔ تو اس روٹ الفابیٹس سے لفظ بنایا ہے خاتم، اور اسی طرح خاتم۔ یہ خاتم کے معنی جو لغت میں لکھیں انگوٹھی ہے، اور خاتم بھی لفظ ہے، اور یہ لفظ جو ہے عربی کا عزیزان گرامی، یہ کہتے ہیں کہ اس کے میننگ کو ڈکشنری میں دیکھا جائے تو کیا میننگ ہے اس ورڈ کے، اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ کہ ختم کرنے کا وسیلہ، کسی بھی شے کو ختم کرنے کا اور اختتام پر پہنچانے کا وسیلہ۔ اور اسی طریقے سے ایک شے کو جو اختتام پذیر ہے، جو ختم ہو سکتی ہے، اس کو اختتام پر پہنچانا، اس کو ختم کرنا، تو یہ ختم کرنے والا، ختم اختتام پر پہنچانے والا، ختم کرنے والا، ایک چیز کو اختتام پر پہنچا دینا، یہ اس معنی میں ختم کے معنی میں، یعنی اپنے انتہا کو پہنچ جانا، ختم ہو جانا، تمام ہو جانا۔ اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم کہا گیا اور خاتم کہا گیا، تو یہ کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ نبوت اور یہ رسالت کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشریت کی ہدایت کے لیے تھا، یہ سلسلے کو آپ کو کیوں خاتم کہا جاتا ہے اور خاتم کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ نے ختم کر دیا اس نبوت کو، اختتام پر پہنچا دیا، تو آپ وہ وسیلہ ہیں، آپ وہ ذریعہ ہیں اللہ کی طرف سے جس کے ذریعے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ پس آپ نے سلسلے نبوت کو ختم کیا، اللہ نے آپ کو وسیلہ ختم نبوت قرار دیا اور بنایا، لہٰذا آپ یہ وسیلہ ہیں ختم نبوت کا، اس لحاظ سے آپ کو خاتم کہا جاتا ہے اور یا خاتم کہا جاتا ہے، اور آپ کے ذریعے جو ہے وہ ختم نبوت ہوا اور یہ سلسلے نبوت کو اختتام پر پہنچایا گیا۔ اور انگوٹھی کو بھی خاتم جو کہا جاتا ہے عزیزان گرامی، وہ اسی اعتبار سے ہے کہ پہلے جو ربر سٹیمپ آج کے دور میں بنتی ہے اور مہر جو لگتی ہے، تو یہ ربر سٹیمپ جب لیٹر پیڈ پر کوئی لیٹر لکھا جاتا ہے اداروں کا، تو بالکل ایٹ دا اینڈ آف دا لیٹر، آخر میں، نامے کے آخر میں، لیٹر کے بالکل اختتام میں، آخری میں مہر ختم لگا دی جاتی ہے اور سٹیمپ لگا دی جاتی ہے ادارے کی یا شخص کی۔ اب پہلے کے دور میں چونکہ وہ انگوٹھی پر ایک چیز منقوش ہوتی تھی، یا شخص کا نام یا کوئی اور چیز جو اس کی طرف منسوب ہو، وہ انگشتر پر کندہ ہوتی تھی، اور یہ پہلے کے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ مہر اس انداز میں نہیں ہوتی تھی، ربر سٹیمپ جو ہے وہ اس انداز میں نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل کمپنیز کا ہوتے ہیں ربر سٹیمپ، مہریں، اور وہ انگشتر جو ہے
اس کو مہر کے طور پر نامے کے آخر میں جو جس پہ شخص کا نام یا اس کی طرف منسوب کوئی چیز جو ہے جس سے شناخت ہو کندہ ہوتی تھی، اور نامے کے لیٹر کے آخر میں وہ شخص وہ خاتم کے ذریعے انگوٹھی کے ذریعے وہ مہر لگا دیتا تھا اینڈ میں، نامے کے اختتام پہ آخری میں۔ لہٰذا چونکہ اینڈنگ پوائنٹ میں وہ مہر لگتی ہے، خاتم بھی انگوٹھی کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ربر اسٹیمپ کے طور پہ ایٹ دا اینڈ آف دا لیٹر، چونکہ اس سے مہر لگائی جاتی تھی کہ مہر ختم کے یہاں نامہ اختتام کو پہنچا اور اینڈ ہوا ہے، لہذا اسی اعتبار سے انگوٹھی کو بھی خاتم کہا جاتا تھا، جیسے کہ بعض محققین نے لغتوں میں تحقیق کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اب آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ خاتم یا خاتم، یہ جو مشہور جو لقب ہے ہمارے رسول کا، پیارے رسول کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ کو خاتم اور خاتم جو کہا جاتا ہے تو وہ اسی اعتبار سے ہے کہ آپ کے اوپر سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہوئی اور یہ نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچا، اور آپ کے بعد پھر اب کوئی اور نبی رہتی دنیا تک نہیں آئے گا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے آپ کے ذریعے قرآن مجید جو تحریف سے محفوظ کتاب ہے یہ پیش کر دی گئی ہے، اور اسی طرح آپ کے اہل بیت علیہم السلام ہیں جن کو آپ نے جن کا تعارف کرایا اور فرمایا کہ یہ دونوں ہدایت کے لیے ہیں، ان دونوں کو تھامے رہو تاکہ گمراہی سے تم لوگوں کو نجات مل جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم سلسلے گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے آگے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ نیکسٹ پروگرام میں آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع